وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. پچھلے درس میں آپ کو اسراف سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں. چونکہ ہمارا یہ طہارت کا مضمون چل رہا ہے اور اس میں نجاستوں کی تمام اقسام کا بیان ہو گیا، اس کی تفصیل ذکر ہو گئی. پانیوں کی اقسام کا بیان ہو گیا، اس کی تمام تر تفصیل الحمدللہ ذکر ہو گئی. وضو اور غسل کے فرائض اور اس کے تمام ضروری باتیں ذکر ہو گئیں. غسل واجب ہونے کی صورتیں، مختلف صورتیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں. پچھلے درس میں قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ کے تحت کہ لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اسراف کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ کسی بھی چیز کا، اللہ کی نعمت کا ایسا استعمال جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہو، تو ایسے استعمال کو اسراف کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اسراف گناہ کبیرہ ہے. یہاں موضوع سے مطابقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ چونکہ ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس میں پانی استعمال کرتے ہیں، اور پانی استعمال کرنے میں اگر ہم ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کریں گے تو پھر وہ اسراف ہو سکتا ہے. کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک تاکید فرمائی کہ ایک شخص نہر پر وضو صحابی فرما رہے تھے، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. تو صحابی نے عرض کیا حضور اتنا پانی ہے اور نہر پر بھی اسراف ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمت جو ہے اس کو بلا وجہ ضائع کرنا یہ اسراف ہے، چاہے وہ نہر کے قریب ہی کیوں نہ ہو کہ وافر مقدار میں آپ کے پاس موجود ہو، پھر بھی اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال فرمائے گا، اور قرآن عظیم میں اس کو بڑے تاکیدی انداز میں خالق کائنات نے بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لام تاکید شروع میں، آخر میں نون تاکید. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرور ضرور سوال کیا جائے گا تم سے. کس چیز کے بارے میں؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائے گا. یہ ایک سادہ جملہ ہے، ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما دے تو اللہ کا فرمایا ہوا یہ بھی بہت ہے، لیکن ہماری کوتاہیاں، ہماری جو ہے وہ جو عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اتنا تاکیدی کہ سوال ہوگا، دیکھ لینا، سوچ لینا کچھ کرنے سے پہلے، میری نعمت کو ضائع مت کرنا. اور یہ معلوم ہی سی بات ہے، بدیہی بات ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز گفٹ دوں یا آپ مجھے کوئی چیز گفٹ دیں، مانگ نہیں رہا ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے مجھے کوئی چیز گفٹ دی اور میں نے آپ کے سامنے ہی اس کو پھینک دیا یا اس کی ناقدری کر کے اس کو اس طرح سے ڈال دیا، بتائیے آپ کیا فیل کریں گے؟ بڑا ناقدرہ آدمی ہے، آئندہ آئے اس کو کوئی چیز کبھی گفٹ نہیں کروں گا. چاہے وہ کیسی ہی چیز ہو، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی چیز کی قدر کی جائے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا، آپ سے چھپ کر اس کو ضائع کر دوں، اس کی قدر نہ کروں، تو
تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جاننے والا، اس سے کیا چھپا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ لہٰذا وضو سے متعلق آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا احتیاطیں ہیں۔ سب سے پہلی احتیاط تو یہی ہے کہ جب ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو وہ آدھا چلو لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں اور ناک کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، یہ اسراف ہے، کیونکہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ مسح کر رہے ہیں اور نل کا کھلا ہوا ہے، یہ جو پانی گر رہا ہے نہ اس میں دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی تو آدمی علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آیا ہے نیکی کرنے کے لیے، اس کی سوچ اچھی ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، لیکن لا علمی کی بنا پر وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ پانی ضائع کر رہا ہے۔ تو علم جو ہے وہ نور ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ ہماری عبادات کو ٹھیک کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے اور ہمیں ایک اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ ایگزیکٹلی نہیں جان سکتے کہ کتنا پانی ہر ایک کو درکار ہے، تو کچھ نہ کچھ تو زیادہ استعمال ہوگا۔ تو بس آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ اسراف سے بچ جائیں۔ ایک تو جب ہم وضو کرنے لگیں تو پہلے اپنے آپ سے پوچھیں بھئی کیوں کر رہا ہے، روک لیں خود کو، نلکا کھولنے سے پہلے پوچھیں کیوں کر رہا ہے، تو اب نیت یاد آ جائے گی، بس وہ حاضر کر لے کہ بھئی طہارت کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ طہارت کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ تو اب جتنا وضو پر پانی استعمال ہوگا وہ طہارت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اضافی پانی جو تھوڑا بہت استعمال ہو جائے گا، اس میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ٹھنڈک کا حاصل کرنا، کہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا آپ کو مثال بھی دی تھی کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو کسی نے سر دھو لیا تو کیا یہ جو اضافی پانی اس نے استعمال کیا ہے یہ اسراف کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ تو آپ اس سے پوچھیں گے تو کیا کہے گا، یار گرمی بہت تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا پسینہ وغیرہ دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب اس کی نیت جو ہے وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تھی، لہٰذا یہ استعمال اسراف نہیں کہلائے گا کہ نہ دین کا فائدہ ہے نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ وضو کریں تو رک جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں۔ جب سوال کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کو نیت کرنی ہے۔ بغیر نیت کے وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے طہارت کی نیت، تو جیسے ہی خود کو روکیں اور سوال کریں ہاں بھائی کیوں کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، بھائی طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، صحیح؟ تو یہ یاد دلانے کا ایک نسخہ ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، رک جاتا ہوں ہاں بھائی، تو وہ فوراً یاد آ جاتا ہے اور نیت کو حاضر کر لیا، آپ کو اجر بھی مل جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر گرمی ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اور سردی ہے اور پانی گرم ہے تو گرمی حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اور یوں ہی جسم سے میل یا گرد کے ذرات کو دور کرنے کی نیت کر لیں۔ تو اب اس نیت سے جو بھی اضافی پانی استعمال ہوگا وہ بھی دنیاوی فائدہ قرار پائے گا، لہٰذا اب کوئی بھی پانی اگر استعمال ہو رہا ہے تو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ ضائع کر رہا ہے۔ تو تین طرح کی آپ یہ عادت بنا لیں کہ طہارت کی نیت کریں گے، دوسرا ٹھنڈک حاصل کرنے کی یا گرمی حاصل کرنے کی سردیوں میں، اور تیسرا جو ہے وہ جسم سے میل یا مٹی کے ذرات کو دور کرنے کی نیت۔ کچھ نہ کچھ مٹی کے ذرات تو لگ ہی جاتے ہیں نا، آپ باہر نکلو گے کچھ نہ کچھ چاہے آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن ذرات تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو آپ یہ تین نیت کر لیں گے تو طہارت میں جو استعمال ہوا پانی وہ تو وضو کے لیے استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ اضافی پانی میں بھی دنیا کی فائدے کی نیت کر لی تو اس میں پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ مطمئن رہتا ہے کہ میں نے جو پانی استعمال کیا ہے اس میں مجھے کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے یا گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ آج جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اس میں جب ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے والے کے جسم پر کوئی زخم ہے تو اب زخم ہو تو کیا کریں؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں دھونا لازم ہے۔
اگرچہ زخم ہو اور پانی نقصان نہیں دیتا ہے تو دھونا پڑے گا، اس پر سے پانی بہایا جائے گا، لیکن پانی نقصان دیتا ہے۔ نقصان کس طرح سے؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا اگر پانی لگا یہ تمہارا زخم خراب ہو جائے گا، یا پانی لگا تو ابھی یہ بغیر پانی لگے 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پانی لگاؤ گے 3 مہینے میں ٹھیک ہوگا۔ تو کوئی مرض اگر دیر سے ٹھیک ہو تو پھر یہ بھی حرج کی صورت ہوتی ہے، پھر بھی اس کو رعایت مل جائے گی۔ تو اگر یہ باعث تکلیف ہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی مسح کر لو، اس عضو پر مسح کر لو۔ اگر دھونا نقصان دے رہا ہے تو ہاتھ گیلا کر کے اس پر پھیر لیا، یعنی یہ تو یہاں سے اوپر تو وضو کی جگہ ہی نہیں ہے، اعضائے وضو پر اگر زخم ہے جیسے یہاں پر ہے تو آپ پھر اس پہ مسح کر لیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ مسح ہلکی سی تری بھی باعث نقصان ہوگی تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس پر کپڑا رکھ لیں، زخم پر کپڑا رکھیں اور اس پر مسح کریں۔ زخم پر کپڑا رکھ لیں اور اس کپڑے پر مسح کرنا فرض ہوگا۔ اور اگر یہ بھی ایک صورت فرض کر لیں کہ اگر یہ بھی نقصان کا باعث ہو، زخم خراب ہو کہ ہلکی سی تری پہنچے گی، وہ بھی جو ہے نمی پہنچے گی، وہ بھی ڈاکٹر نے منع کیا، فرض کر لیں ایسا کوئی مسئلہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاف ہوتا ہے کہ اب آپ سے مطالبہ شریعت نہیں کرے گی۔ تو سب سے پہلے تو دھونا ہی ہے، لیکن دھونا اگر نقصان دے رہا ہے اس صورت میں کہ زخم ہی خراب ہو جائے گا یا دیر سے ٹھیک ہوگا تو مسح پر آ جائیں۔ اگر مسح کر سکتے ہیں بس مسح کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ مسح بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ زخم پر ایک کپڑا رکھ کر اس کپڑے پر مسح کریں گے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ حصہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے اعضائے وضو سے پانی بہا لیں گے، سر کا مسح کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی بندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کھول کر اس پر پانی بہانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو کھولیں گے اور دھونا فرض ہے، اگر نقصان ہوگا تو پھر مسح کر لیں۔ تو مسح کرنے کے لیے پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو پٹی کھولنی ہوگی اور اس عضو پر مسح کرنا ہوگا، اور مثال کے طور پر اگر یہاں چوٹ لگی ہے تو یہ باقی کا حصہ جو ہے اس پر تو پانی بہانا پڑے گا، اور جو زخم کا حصہ ہے اس پر آپ مسح کریں گے۔ اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پٹی کھول کر اس زخم پر کپڑا رکھ کر اتنے حصے پر مسح کر لیں گے اور باقی پر پانی بہا لیں گے۔ لیکن اگر پانی بالکل بہانا اطراف میں بھی منع ہے اور زخم پر بھی کپڑا رکھ کے بھی مسح نہیں کر سکتے تو اب پٹی پر ہی مسح کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر یہ کھول دے گا تو پھر ویسی باندھ نہیں سکے گا، تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی پٹی پر مسح کرنا درست ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ جیسے فریکچر ہو جاتا ہے تو اب وہ جو پلستر چڑھا دیتا ہے ہڈی جوڑنے کے لیے، اس کو آپ کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو تو آپ ہلا بھی نہیں سکتے، تو اس پٹی ہی پر آپ مسح کریں گے تو وضو ہو جائے گا۔ تو زخم پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے بندھے ہونے سے کوئی رعایت نہیں ملتی، بلکہ دھونا فرض ہوگا۔ پٹی کھولیں، دھوئیں، اگر نقصان دیتا ہے تب بھی پٹی کھولیں، مسح کریں، اگر وہ بھی نقصان دیتا ہے تو پٹی کھولیں اور زخم پر کپڑا رکھ کر مسح کریں، اور ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس پٹی پر جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے شریعت مطہرہ نے رعایت دے دی، پٹی پر مسح کر لیا، تو پٹی اگر بدل دی جائے، کھل جائے، دوسری پٹی باندھ دے، تو ہم نے پرانی پٹی پر مسح کیا تھا، اب ہم دوائی لینے گئے، ڈاکٹر نے پٹی چینج کر دی، ہمارا وضو قائم تھا، تو اب کیا وہ جو پٹی جس پر مسح کیا تھا وہ تو چلی گئی، اب نئی پٹی آ گئی تو اس پر مسح کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر ہم کہیں لازم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹی اترنے سے مسح ٹوٹ گیا، تو پٹی اترنے سے مسح ٹوٹنے کا کیا تعلق ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی نے سر کا مسح کیا تو بالوں پہ ہاتھ پھیرے، پھر ٹینڈ کروا لی،
تو اس کو دوبارہ مسح کرنا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا ہوگا۔ کسی کی مونچھیں ہیں، اس نے پورا منہ دھویا تو یہاں پر جو ہے مونچھیں تھی تو مونچھیں، بالوں کو گیلا کرنا فرض تھا، جلد کو گیلا کرنا فرض نہیں تھا۔ آپ کو یہ سمجھا دیا تھا جب وضو کا بیان ہوا تو چہرے کے بارے میں ساری تفصیل ذکر کی تھی۔ اب اس نے وضو کر لیا، مونچھیں دھو لی اور اس کے بعد نائی کے پاس جا کے پوری مونچھیں صاف کروا دی، تو اب یہ جلد دھونا فرض ہوگا کیا؟ نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ پٹی اگر ہٹ جاتی ہے تو یوں نہیں کریں گے کہ دوبارہ پٹی پر مسح کرنا لازم اور ضروری ہو، وہ جو مسح کیا ہوا ہے وہی کافی ہے۔ اب یعنی ہم چلتے ہیں دھونے سے، دھونا لازم ورنہ مسح، ورنہ جسم پر کپڑا زخم پر رکھ کر اس پر مسح، ورنہ معاف ہے۔ تو اب شروع میں تو دھونے سے ہی چلیں گے، لیکن جب صحت حاصل ہوگی تو اب پیچھے سے چلیں گے کہ پہلے جو ہے اس کپڑا رکھ کے بھی نہیں کر سکتا تھا، اب کپڑا رکھ کر کرنے پر قدرت حاصل ہو گئی تو اب پٹی پر نہیں کریں گے، کپڑا رکھ کر اس پر کریں گے۔ پھر تھوڑا زخم اور ٹھیک ہو گیا کہ اب اس پہ ڈائریکٹلی مسح کر سکتے ہیں، پانی بہانا اب بھی نقصان دے گا تو اب کپڑا ہٹ جائے گا اور اس پر ڈائریکٹ مسح کریں گے۔ اب ایک اسٹیپ اور آگے آ گیا کہ اب اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ زخم کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے اب مسئلہ اتنا نہیں ہے، تو پھر اس پر پانی بہایا جائے گا۔ تو پہلے شروع میں جب دیکھیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، اور جب اس کی اجازت مل گئی تو اب یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو یہاں آ جائیں گے، یہ ختم ہوگا تو یہاں آ جائیں گے، اور اس طرح سے وضو کیا جائے گا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ زخم یا پھٹی ایڑیوں میں دوائی بھر لی ہے، کریم لگا لی اور اس کی جھریوں میں دوائی جو ہے نا وہ پورا اندر جم چکی ہے۔ اسی طرح زخم بعض اوقات ہوتے ہیں، اس پہ لگا لی، اب اس کو نظر آ رہی ہے، پانی بہائیں گے تو اندر سے بہے گا نہیں، پانی بہانا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر اس دوائی کو ہٹائیں تو بہت تکلیف ہے۔ بعض اوقات زخم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو روئی سے بھی صاف کرو تو چیخیں نکل جاتی ہیں، تو اب شریعت مطالبہ نہیں کرے گی کہ اب اس دوائی کو ہٹانا ضروری نہیں، اگر شدید تکلیف کا باعث ہے تو اس ہی کے اوپر سے پانی بہا لیں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر تکلیف نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو روئی سے صاف کر کے پھر پانی بہایا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے آپ کے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے اس میں وضو کی شرعی حیثیتیں کیا ہیں۔ شرعی حیثیتیں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت اس کو کوئی نہ کوئی نام ضرور دیتی ہے۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، 6 چیزیں اس طرف ہیں، اور اس کے مقابل جسٹ اپوزٹ 6 ہیں۔ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اساءت ہے، اور مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ یہ پہلے درس میں بھی میں نے تفصیل ذکر کی تھی۔ تو شریعت اس کو کچھ نہ کچھ نام ضرور دیتی ہے۔ جیسے میرا یہ آج جو ہے یہ بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ پہننا، شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کہیں گے بھائی مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ تو شریعت نے ایک نام دیا یا نہیں دیا؟ اس کو ایک نام دیا۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہوں، ایک سنت عمل ہے۔ آپ کے لیے یہاں پر بیٹھنا اور سننا یہ علم فرض ہے، تو اس وقت آپ کو فرض کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے آپ کی عبادات کے لیے حاصل کرنا فرض ہے، تو اس وقت آپ کا یہ بیٹھنا فرض کے ثواب کا باعث آپ کے لیے بن رہا ہے۔ تو شریعت آپ کے سیکھنے کو کیا نام دے رہی ہے؟ فرض۔ جو واجب سیکھ رہے ہیں تو اس میں واجبات کا ثواب مل رہا ہے، واجب ہے بیٹھنا۔ سنت موقدہ سنت ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت ہر چیز کو ایک نام دیتی ہے۔ تو وضو جو ہے اگر ہم کہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کی شرعی حیثیتیں عبادت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہ فرض بھی ہے، وضو بعض اوقات واجب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سنت یا مستحب بھی ہوتا ہے۔ یہ فرض جو ہے وہ کتنی چیزوں کے لیے ہوگا؟ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں
یا واجب نماز پڑھ رہے ہوں، واجب نماز کون سی ہوتی ہے؟ وتر ہے، عید کی نمازیں ہیں، یہ واجب نمازیں ہیں۔ اس کے علاوہ سنتیں، نوافل جو بھی پڑھ رہے ہوں، ہر نماز کے لیے وضو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کا سجدہ، ہر قسم کا سجدہ، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، کوئی بھی سجدہ ہو، اس کے لیے وضو فرض ہوتا ہے۔ اب یہ کرکٹ کے میدان میں وہ جیتنے کے بعد فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اگر اس کھلاڑی کا وضو ہے تب تو جائز ہے اس کا سجدہ کرنا، لیکن اگر بے وضو کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا، تو کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، فرض ہے نا، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہوتا۔ آپ نے ابھی نماز مغرب کی پڑھ لی تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے فرض ادا کر لیا۔ اور جو نہیں پڑھے گا اور قضا کر دے گا تو کیا ہوگا؟ فرض کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہر قسم کا سجدہ۔ اسی طرح قرآن کو بلا حائل چھونا، بلا حائل قرآن عظیم کو چھونا جو ہے، اس کے لیے اگر آپ کو چھونے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جو میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی کہ اسے نہ چھوئے مگر پاک، تو اب اس میں پاک میں سب آ جائیں گے، بے وضو بھی نہیں چھو سکتا، اسی طرح بے وضو زبانی پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، لیکن جس پر غسل واجب ہے وہ چھو بھی نہیں سکتا اور اس کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح ہماری بہنیں جو مخصوص ایام میں ہوتی ہیں وہ چھو بھی نہیں سکتی ہیں اور زبانی پڑھ بھی نہیں سکتی ہیں۔ اسی طرح حالت نفاس میں جو خواتین ہوتی ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد جو ایام ہوتے ہیں خون جاری ہونے کے، ان کو نفاس کہا جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی نہ چھو سکتی ہیں اور نہ ہی قرآن عظیم کی زبانی تلاوت کر سکتی ہیں۔ تو قرآن کو بغیر کسی حائل کے چھونا جو ہے وہ منع ہوتا ہے، اس کے لیے لازم اور فرض ہے کہ وضو کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اگر قرآن عظیم مثال کے طور پر کہیں پڑا ہوا ہے اور اس کو کہیں اور رکھنا ہے، جیسے خواتین گھر میں صفائی وغیرہ کر رہی ہیں اور قرآن عظیم رکھا ہے، وضو ہے نہیں، اس کو کہیں اور منتقل کرنا ہے، تو وہ ایسے اٹھا نہیں سکتی ہیں ڈائریکٹلی، کیونکہ اس کی جو گتہ اور جلد بھی ہے چونکہ اس سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ تو آپ اٹھائیں گے تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ قرآن اٹھایا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو گتہ اٹھایا ہے، کیا کہا جائے گا؟ قرآن اٹھایا ہے، لہٰذا جو اس کے ساتھ چیز متصل ہے جو جدا نہیں ہو رہی ہے اس کو اس ہی کے حکم میں مانا جائے گا، اور یہ اس طرح سے اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اپنے لباس سے اٹھا لیا تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لباس جو ہے اس وقت میرے جسم کا حصہ ہے، لہٰذا اس سے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی علیحدہ سے رومال یا کپڑا ہو، اس کے ذریعے سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح موبائل میں قرآن عظیم کو چھونا، تو چونکہ اس پہ وہ نقوش ابھرتے نہیں ہیں، یہ پکسلز ہوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں، ایک خاص شکل بن جاتی ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں، تو تصویر میں بھی ایسا ہوتا ہے، پکسلز جڑ جاتے ہیں، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ موبائل میں اگر قرآن عظیم کو بے وضو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ قرآن عظیم کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ وہ اسکرین کو چھو رہا ہے، لہٰذا جب قرآن عظیم کو چھو ہی نہیں رہا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ تو موبائل میں آپ جو ہے قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں، یعنی بغیر وضو بھی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو تو اس کو بے وضو لکھنا منع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک استثناء اس میں یہ ہے، اسی طرح تعویذ وغیرہ لکھنے کے لیے قرآنی آیتوں سے جو تعویذ لکھ رہے ہیں تو وضو نہیں ہے تو وہ ان کے لیے منع ہوگا کہ وہ قرآنی آیات والا تعویذ نہیں لکھیں گے، پھر وہ حروف ابجد کے ذریعے سے لکھتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں 786، محمد کے ہیں 72، تو اس طرح سے وہ حروف ابجد گنتی کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح لکھ سکتا ہے، ورنہ وہ قرآن کی آیات بے وضو نہیں لکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ بعض اوقات امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بھائی پیپر دے رہے ہوتے ہیں اسلامیات کا،
اس میں ان کو آیتیں لکھنی ہوتی ہیں۔ درس نظامی کے طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں، پیپر دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہوتا ہی دینی پیپر ہے، تو اس میں تو آیتیں ہر جگہ آ جاتی ہیں۔ وہ تو سارے پیپرز جو ہیں وہ اس کے عالم اور عالمات کے ہوتے ہیں، تو اس میں دین ہی کی باتیں ہوتی ہیں، تو قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں۔ اب مخصوص ایام ہیں، خواتین پیپر دے رہی ہیں۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہے، وہ ابھی پیپر دے رہا ہے، وہ وضو کہاں کرنے جائے گا، اور وضو کرنے گیا بار بار جانے نہیں دے رہے اور وضو قائم نہ رہا، تو اس کے لیے پیپر کرنے کی اور اس وقت ان آیات کو یا ان کے ترجمے کو لکھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو امام ابو یوسف جو ہے ان کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اور یہ ایک حرج کی صورت ہے، ایک پریشانی کی عذر کی صورت ہے، اس میں شریعت مطہرہ ان کو اجازت دیتی ہے۔ یہ کئی مرتبہ سوال جو ہے کیا جاتا ہے کہ اسکولوں میں پیپر ہو رہا ہوتا ہے اسلامیات کا، اور بچیاں بالغ ہوتی ہیں اور مخصوص ایام جاری ہوتے ہیں، وہ کیسے لکھیں؟ تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن وہ بھی حد المقدور کوشش کریں گی کہ ان کا ہاتھ ترجمہ لکھنے کے بعد اس کو نہ لگے۔ اور امام ابو یوسف جو اجازت دیتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی الگ الگ وہ کلمہ کر کے لکھے گی تو وہ قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا، بعد میں جب وہ پورا لکھ لے گی تو قرآن کا اطلاق ہوگا۔ جیسے اگر میں لکھوں اللہ، تو آپ کہو گے قرآن لکھا ہوا ہے، یہ تو ایک مفرد لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں اللہ ہے یا نہیں ہے، لفظ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں اس مفرد سے متعین نہیں ہو رہا کہ یہ قرآن ہے۔ لیکن اگر میں کہوں اب اللہ لکھا، پھر میں نے لا لکھا، تو یہ بھی مفرد ہے۔ پھر میں نے الہ لکھا اور میں رک گیا، تو یہ بھی مفرد ہے۔ تو اسی لیے جو خواتین جو ہے بچیوں کو قرآن عظیم پڑھاتی ہیں، تو ان مخصوص ایام میں ان کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو توڑ توڑ کر پڑھیں، ورنہ تو وہ پڑھ ہی نہیں سکے گی۔ تو وہ سورہ فاتحہ اگر پڑھا رہی ہے تو وہ پڑھے گی الحمد، رک جائے گی، للہ رب العالمین، تو اس توڑ توڑ کر پڑھے گی، تو یہ مفرد مفرد کہلائے گا۔ اگرچہ وہ بعد میں پوری صورت آیت کی بن جائے گی، لیکن جس وقت وہ پڑھ رہی ہے، وہ جیسا کہ میں نے یہاں لفظ اللہ لکھا تو آپ نے خود کہا یہ قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو اللہ ہے، تو قرآن میں تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو لکھا ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کو متعین کریں گے کہ یہ قرآن ہی ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب یہ پوری آیت بنے گی تب قرآن کا قرآن ہونا متعین ہوگا۔ لہٰذا بس یہ بنیادی باتیں۔ واجب کا میں آپ کو بس بتا دیتا ہوں کہ طواف جو ہے اس کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے۔ تو جب نماز کی طرح ہے تو جس طرح نماز میں طہارت لازم ہے، اسی طرح جو ہے وہ طواف میں بھی طہارت لازم ہوگی، لیکن فرض نہیں ہے، واجب ہے، تھوڑا سا درجہ اس کا نیچے ہے۔ تو اگر کسی نے بے وضو طواف کر لیا تو اس کا طواف ہو جائے گا، اور بے وضو نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ فرق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بے وضو طواف کرے گا تو اس پہ جرمانے ہو جائیں گے، لیکن طواف کا وجود پیدا ہوگا یا نہیں؟ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن نماز اگر بے وضو اللہ اکبر کہے گا تو شروع ہو گئی نماز، وجود ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو کسی چیز کے فرض ہونے میں اور کسی چیز کے واجب ہونے میں فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے وضو کرنا یا تو سنت ہوگا یا مستحب ہوگا۔ تو بس یہ بنیادی چیزیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جس طرح سے آپ نے سنا ہے کوشش کریں کہ اس کو دوسروں تک بھی منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔